یہ ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، انہی باتوں سے ایک قیاس ہم بھی کر سکتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کوئی حتمی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی حتمی بات ارشاد ہوئی ہوتی تو آپ فرما دیتے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مطلع نہیں فرمائی کہ فلاں جو متعین رات ہے وہ ہے، اور یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے، امکان ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان میں آتی ہے۔ پھر آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ظاہر ہے کہ وہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں ہو سکتی ہیں، تو ان میں تلاش کرو۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ہنٹس ہیں، کچھ اشارات ہیں، کچھ قیاسات ہیں۔ ان کے بارے میں ہم یقین، نہ حضور نے کوئی متعین بات فرمائی نہ یقینی بات فرمائی۔ جب حضور نے کوئی یقینی بات نہیں فرمائی تو ہم کو اپنے قیاسات یا خیالات کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اور اسی جگہ پر رہنا چاہیے کہ جتنی بات قرآن مجید نے بتا دی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ظاہر ہے کہ اس کا بہتر ہونا کئی پہلوؤں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو معاملات ہیں ان کی تفویض کرتے ہیں، فرشتوں کو ان کی تفویض کرتے ہیں، جس طرح کہ اگلے سال کا یا باقی زندگی کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں کوئی بڑے بڑے معاملات یا حوادث یا فیصلے ہونے ہیں، وہ مقرر کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے کارکنان قضاء و قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس رات کی ایک اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان زیریں پر بھی آ جاتے ہیں، یعنی ان کی قربت زمین کے ساتھ بڑھ جاتی ہے باقی ایام یا باقی راتوں یا باقی موقعوں کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے لیکن اس کا تعین نہ ہے، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب نہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی طرف کیا، یعنی جتنا انہوں نے اشارہ دیا اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ رمضان کے باقی حصوں میں آ جائے، ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے علاوہ ہو، لیکن قیاس یہی ہے حضور کی باتوں سے کہ یہ رمضان کے مہینے ہی میں اس کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور اس میں آخری ایک چیز یہ ہے، اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں، وہ چیز یہ ہے کہ اصل میں اجر کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ایک انسان کسی چیز کی جستجو میں اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اس رات کو پانے کے لیے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ ساری ایفرٹ پھوٹ رہی ہے، جستجو، خواہش، کوشش اس کے اندر سے ابل رہی ہے۔ تو پروردگار کیوں اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے، اور کیوں اس کو، وہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پروردگار، ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کی جستجو کرنی ہے، تلاش کرنا ہے۔ نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل جاتی ہے تو اس کا بھی پتہ ہمیں نہیں چلے گا، وہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جس رات ہم نے عبادت کی وہ واقعی لیلۃ القدر تھی یا نہیں تھی، اس کا فیصلہ بھی پروردگار کی طرف سے ہوگا، ہمیں یہ نہیں بتایا جائے گا۔ قیامت میں یا بعد میں کسی موقع پر ہو سکتا ہے معلوم ہو جائے، لیکن اس زندگی میں ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ تو ہمارا معاملہ تو یہیں تک محدود ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے درپے نہیں ہوتے کہ یہ متعین طور پر اس رات کو تلاش کرنے کی جستجو کی جائے۔ اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر رمضان میں آتی ہو، بلکہ امین حسن اصلاحی نے بھی ایک موقع پر لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی برسوں کے بعد آتی ہو، تو اس لیے اس کی تعین ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید البتہ اسی رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں تو یہ رات لازماً آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انہوں نے خود اس کی جستجو کی ہے
اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس رات کی طلب کرو، اس کی خواہش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ شاید وہ ہر رمضان ہی میں آتی ہو، یا زندگی، انسان کی زندگی میں کچھ موقعوں پر ضرور اس کو اس کا موقع ملے کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس کو اس تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک امکانات کی دنیا ہے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسی جگہ پر رہنا چاہیے کہ مجھے اس جستجو میں لگنا ہے، وہ رات کی تلاش کی جستجو ہے، جتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے بڑھنے کی کوشش مجھے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی میرے لیے مشعل راہ ہے، وہی میرے لیے نمونہ ہے دین کے معاملات کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، تمام اخلاقی معاملات میں، تمام دینی معاملات میں اس وقت حسنہ انہی کا ہے، انہی وہ نمازوں میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے، زندگی کے معاملات میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے، تو انہی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ وہ اگر تمام دن اس رات کی جستجو کرتے رہتے تھے تو پھر ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو ایسا کرنا تجاوز ہوگا۔ وہ اگر اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، کوئی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں تو مستقل روزے سے رہوں گا، تو حضور نے اس کو روک دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی روزہ نہ رکھا کرو، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پر زندگی کو اس جگہ پر لے آئیں کہ ہر روز آپ روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہی کو ہر معاملے میں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔